السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پیغام رسانی کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور آخری پیغام کون لایا، کیا جواب ملا، اور عمران خان صاحب کو کیا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس بارے میں بات کریں گے. اور پھر بات کریں جناب اعجاز اللہ ان شیخ رشید آؤٹ. شیخ رشید صاحب کے آؤٹ ہونے کی تو بہت ساری وجوہات ہم آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز میں بتا چکے ہیں، لیکن اعجاز اللہ کے ان ہونے کی کیا وجہ بنی ہے یہ آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے. اور پھر اپنے معصوم وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے، پاکستان کی تاریخ کے، پنجاب کی تاریخ کے سب سے معصوم وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب، ان کے خلاف ایک پرچہ درج کر لیا گیا ہے ڈی جی خان میں، اینٹی کرپشن کے تھانے میں. یہ مقدمہ درج ہوا، اور یہ کچھ زیادہ نہیں، 900 کنال اراضی کا کوئی ہیر پھیرا، اس کے حوالے سے مقدمہ درج ہوا. یہ کہانی کیا ہے یہ بات کریں گے. اور پھر خان صاحب کی جو کالز ہیں مسلسل وہ عوام کو کال پہ کال دیے چلے جا رہے ہیں، اور ان کالز کے فیل ہونے کا سلسلہ بھی اسی سپیڈ سے جاری ہے. آخری جو ان کی کال، ہم اسے فلاپ کال کہہ سکتے ہیں، وہ اتوار کے دن دی گئی تھی. رات کو انہوں نے آن لائن خطاب کرنا تھا، لیکن آن لائن خطاب انہوں نے کیا اپنے گھر کے اندر سے، باہر کیوں نہیں کیا، کس نے ان کو کیا مشورہ دیا، اور خان صاحب نے اتقا کس نے دیتا، یہ ساری آپ کے ساتھ بات کریں گے. اور پھر کچھ بات خان صاحب کی ٹک ٹاکرز کے ساتھ میٹنگ اور آفتاب اقبال کے انٹرویو کے حوالے سے بھی کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، آج ٹاپکس ہیں بہت زیادہ اور وقت ہوتا ہے کم. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہ جانے دیا جائے. بات کا آغاز کرتے ہیں جناب آفتاب اقبال کے انٹرویو سے. آفتاب اقبال صاحب اخبار میں کالم وغیرہ لکھتے رہے ہیں، اچھے مضمون نگار ہیں اور بہت اچھے پریزنٹر ہیں، لیکن یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کبھی صحافی نہیں رہے. انہوں نے پیشہ ورانہ صحافت کبھی نہیں کی، انہوں نے کبھی فیلڈ کی رپورٹنگ نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی اخبار یا کسی چینل کے نیوز روم میں کام نہیں کیا. پریزنٹر ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہی ہے مزاحیہ اداکاروں کو بٹھا کے وہ اپنے ساتھ پروگرام کیا کرتے ہیں. انفوٹینمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے، کچھ علاقوں کی سیر بھی کر لیتے ہیں، کچھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اور آفتاب اقبال صاحب نے کیا عمران خان صاحب کا انٹرویو. اب آفتاب اقبال صاحب نے جو انٹرویو کیا وہ پھر ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انٹرویو کے ہر سوال کی جو ابتدا تھی اس کا جو اگر ہم خلاصہ کریں تو یوں تھا کہ ہر سوال سے پہلے وہ کہتے تھے جناب کا اقبال بلند ہو، اور اس کے بعد وہ اپنی بات شروع کرتے تھے. یعنی کہ پہلے وہ ان کی تعریف کرتے تھے ہر سوال سے پہلے عمران خان صاحب کی، کہ آپ تو دیکھیں آپ جیسا وزنی لیڈر یوں ہے، اور آپ نے تو یوں کیا، اور آپ نے تو قوم یوں کیا. اس کے بعد وہ ہلکا سا سوال بھی تھا. یہ اسی طرح کا ایک انٹرویو تھا جس طرح اداکار شان کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، جس طرح یہ حمزہ علی عباسی کو انٹرویو دیتے رہے ہیں، جس طرح انہوں نے HBO چینل کے ایک جو ورژن ہے اس کو انٹرویو دیا تھا. خان صاحب جو ہیں وہ اصل جو صحافی ہیں ان کو انٹرویو دینے سے گریز کرتے ہیں، اور ایسے ہی انٹرویو کرتے ہیں جن میں انٹرویو کرنے والا ان کی مسلسل تعریف کرتا ہے. اور آفتاب اقبال صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ جس طرح کا خان صاحب انٹرویو چاہتے تھے اس طرح کا انہوں نے انٹرویو دے دیا. اور اس کے علاوہ خان صاحب نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اب ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو گئے. یہاں سے آپ خان صاحب کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے کسی بڑے یا غیر جانبدار صحافی کو انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ عام جو صحافی ہیں جو گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں ان میں سے بھی کسی کو انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں. ان کی چوائسیز جو وہ اداکار شان ہو گئے یا آفتاب اقبال ہو گئی یا اسی قسم کے لوگ رہ گئے، اور پھر وہ اب وہ کہتے ہیں گل ٹک ٹاکرز تک آدمی پہنچیے، تو وہ اس بہتر ہے کہ وہ بندہ یہ کام ہی نہ کرے اگر یہاں تک معاملات کو پہنچ گئے. بڑا خان صاحب کے اپنے ہوں گے عزائم ہوں گے، ان کے خیال میں ٹک ٹاکرز ان کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جناب عثمان بزدار صاحب پہ آتے ہیں. عثمان بزدار صاحب بڑے معصوم اور مسکین وزیر اعلیٰ ہیں، اور مبینہ طور پہ آپ پتہ ہی وہ فرح گوگی اینڈ کمپنی ہیں، انہوں نے مبینہ طور پر ان کو لگوایا تھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فرح گوگی اینڈ کمپنی کے احکامات کی وہ تو تعمیل کرتے رہیں اور خان صاحب کے بھی احکامات کی تعمیل کرتے رہیں. اس وقت کی خاتون اول کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل بھی کرتے ہیں، لیکن خود کچھ نہ کریں. اب اتنے بھی تو وہ معصوم اور اتنے بھی تو سادے نہیں ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثالیں بھی پچھلے دنوں ہم نے بھی اپنے پروگرامز میں آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ کتنی کتنی جائیدادیں اور کتنی کتنی زمینیں انہوں نے بنائی، اور کیسے کیسے شاندار محلات انہوں نے اپنے لیے تعمیر کیے ہیں. اور ایک نیا ان کا معاملہ آ گیا، یہ کوئی 900 کنال زمین کی جو ہے وہ جعلی الاٹمنٹ لیٹر والا معاملہ تھا، اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ڈی جی خان انہوں نے اس کی انکوائری کی تھی. اس میں سے پھر کچھ 100 کنال کا کچھ اور معاملہ بھی نکلا، اور انتقال جو ہے 1986 کا انتقال وہ جعلسازی کے ذریعے مبینہ طور پر انتقال کر رہا ہے، کہ جو ڈی سی صاحب کی رپورٹ اب آگے یہ تھانے میں پرچہ درج ہوگی، اینٹی کرپشن میں تفتیش ہوگی، اور پھر آگے عدالتوں میں معاملہ جائے گا. سو اس کیس میں اس چیز کا امکان پایا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب اور ان کے جو 2 بھائی جعفر اور عمر اس مقدمے میں نامزد ہیں، ان کی بھی گرفتاری کا امکان بہرحال موجود ہے.
اور اس کے ساتھ اب ہم آتے ہیں جناب وہ ستوار کی رات کو کال کی. جب سے عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹے ہیں اس کے بعد انہوں نے جتنی عوام کو کالیں دی ہیں تقریباً ساری فیل ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان میں انہوں نے کال دے دی تھی, بلکہ کال نکال ماری تھی ہم کہیں گے کہ دن دہاڑے رمضان کے دن انہوں نے پورے ملک بھر میں جو الیکشن کمیشن کے دفاتر تھے ان کے باہر احتجاج کی کال کی. تو پتہ چلا کہ کسی الیکشن کمیشن کے دفتر کے آگے کوئی بھی نہیں پہنچا, اور کسی کے آگے 2 بندے پہنچے, کسی کے آگے 4 بندے پہنچے. تو یہاں پہ یہ صورتحال تھی کہ اسلام آباد میں کوئی 7-8 لوگ ہی پہنچے تھے, یا تو شاید 10-12 ہوں گے, اس سے زیادہ یہ نہیں ہوا. وہ ان کی کال ناکام ہوئی, لیکن پھر بھی ہوتا ہے بندے کو کہ نہیں یہ وہ روزے تھے, دھوپ تھی, بھائی آپ پہلے سوچ سمجھ کے کال دیتے. اس کے بعد جب خان صاحب نے اپنی لانگ مارچ کی کال دی تو پھر جو توقع کر تھے وہ نہیں ہو سکی. وہ پشاور میں سی ایم ہاؤس میں انتظار کرتے کہ لوگ جمع ہوں گے, کوئی 600-700 لوگ جمع ہوئے تھے. تو پھر وہ ہیلی کاپٹر بیٹھ کے سواب بھی آ گئے جہاں پہ کوئی 4-5 ہزار لوگ موجود تھے. پھر جب وہ اسلام آباد پہنچے اور وہ چلتے جب سپریم کورٹ کے حکم پر ان کے لیے راستے کھولے گئے تو پھر بھی وہ اسلام آباد جو سری نگر ہائی وے جس کا پرانا نام شاہراہ کشمیر ہے, وہاں پر انہوں نے مطلب 12-14 گھنٹے لگا دیا, اور ڈی چوک کی طرف وہاں تھے. اور پھر رستے میں انہوں نے دیکھا کہ یار بندے تو بجائے بڑھنے کے کم ہوئی جا رہے ہیں, پنڈی تک سے کوئی نہیں پہنچا. تو پھر خان صاحب کو اپنا وہ کال دھرنے کا پروگرام منسوخ کرنا پڑا, اور انہوں نے 6 دن بعد دوبارہ لانگ مارچ کروں گا کہ وہ جو کہتے ہیں ڈیڈ لائن دے کے چلے گئے. وہ 6 دن میرے 2 مہینے تو تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا, 6 ہفتے سے بھی اوپر چلا گیا شاید معاملہ. تو خان صاحب نے دوبارہ کالیں دی. البتہ وہ روزانہ کہتے ہیں کہ آج میں کال دوں گا, کل میں کال دوں گا, پرسوں میں کال دوں گا, لیکن وہ کال نہیں دینے میں آ رہے. اور پھر انہوں نے ایک اور کال دے دی کل, اور انہوں نے کہا جی اتوار کے روز مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں عوام نکلیں اور تمام شہروں میں بڑی سکرینیں لگائی جائیں گی. اور بڑی سکرینیں لگائی بھی گئی. خان صاحب نے وہاں پہ جو لوگ تھے, اب وہ کتنے تھے تعداد اس میں ہم بحث میں نہیں پڑھتے, بہرحال یہ کوئی قابل ذکر تعداد نہیں تھی. لیکن اس ساری کہانی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. وہ پیچھے والی کہانی کیا ہے جی کہ خان صاحب کو جو اسلام آباد کے 2 اراکین قومی اسمبلی ہیں جن کا مجھے پتہ چلا کہ جن کے نام راجہ خرم نواز اور علی نواز اوان, انہوں نے خان صاحب کو کوئی درست مشورہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا خان صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھ کے آپ جو ہے اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے, ٹھیک ہے وہ خطاب لائیو نشر ہوگا, سکرینیں بھی ہم لگوا دیں گے جو مختلف جو جگہیں ہر شہر میں, لیکن جی ایک امپیکٹ اچھا نہیں جائے گا کہ لیڈر گھر بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو باہر نکالا ہوا ہے. تو آپ چاہے جنا سپر میں جا کے خود جا کے خطاب کر لیں, وہیں سے ہم نشر کروا دیں گے, یا آپ F9 پارک میں چلے جائیں, یا بنی کالا میں اپنے گھر کے باہر نکل کے کر لیں. وہ گھر کے باہر بھی ایک ٹیچر بیٹھے ہوئے نا, پچھلی حکومت ہوتی تھی کوئی ٹیچر آتے تھے تو وہ اسلام آباد پولیس ان کو مار کے بھگا دیتی تھی, لاٹھی چارج آنسو گیس چل جاتے تھے. تو ابھی وہ ہو نہیں رہا. وہ 4-5 ہزار جو نہیں اساتذہ کرام کے پی والے بیٹھے ہوئے باہر, تو خان صاحب اب بنی گالا سے باہر نکل کے خطاب کرتے نہیں. سو جب خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تو خان صاحب تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے. لیکن پھر بھلا ہو جناب شہباز گل صاحب کا, مراد سعید صاحب کا, اسد عمر صاحب کا, فواد چوہی صاحب کا, انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جناب ویس جی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ جو 3-4 میں نے نام لیے, یہ ابھی تک وزیر اعظم کیا کہ مخاطب کرتے ہیں. یہ جو کوئی کافی طویل عرصہ یہ مقیم رہے, اپنی عبوری ضمانت منظور ہونے سے پہلے سی ایم ہاؤس کے پی میں پشاور میں, تو وہاں پہ بھی روزانہ ان کو اٹھا کے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب پرائم منسٹر جی آپ کی لسٹ ہے, آج آپ نے یہ کرنا ہے, آج آپ نے یہ کرنا ہے, اتنے بجے تھی روٹی کھانی ہے, اتنے بجے تھی ہائی ٹی کرنی ہے, اتنے بجے تھی بریک فاسٹ کرنا ہے, اتنی دیر تھی برنچ کرنا ہے, پھر تھی لنچ کرنا ہے. مطلب یہ ان کو ایک شیڈول روز کا بھی دیا جاتا ہے. اور ان کو جناب پرائم منسٹر خان صاحب کو انہوں نے بانس پہ پورا چڑھایا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اچانک وہ سیڑھی نیچے سے کھینچ بھی لیں گے جس وقت کوئی ایسا وقت آئے گا. اگرچہ کہ خان صاحب دیکھ چکے ہیں جو لانگ مارچ میں ہوا معاملہ, تو ان لوگوں نے خان صاحب کو کہا نہیں خان صاحب آپ نے باہر نہیں جانا, آپ کے حالات بڑے خراب ہیں, آپ کو خطرہ ہے, دیکھیں آپ اصل پرائم منسٹر ہیں, عوام کو آپ کی ضرورت ہے, لہٰذا آپ باہر نہ نکلے. تو خان صاحب باہر نہیں نکلے تو وہی بات ہوئی, پھر جب لیڈر باہر نہ نکلے تو پھر لوگ کہاں باہر نکلتے ہیں. تو پھر یہ ان کی کال بھی ہو گئی ناکام. اچھا اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ پنڈی والی جناب, اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہو گئے ہیں آؤٹ, اور عمران خان صاحب کے سامنے اعجاز الحق ہو گئے ان. یہ ساری کہانی کیا کہانی یہ ہے کہ جناب شیخ رشید بھی پنڈی والے ہیں اور اعجاز الحق بھی پنڈی والے ہیں. دونوں کے حلقے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. پہلے جب اعجاز الحق صاحب پنڈی سے الیکشن جیتا کرتے تھے راولپنڈی کینٹ کے حلقے سے, اگرچہ کہ شیخ صاحب کہتے ہیں جی وہ میرا حلقے میں جی ایچ کو آتا ہے, لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ حلقہ راولپنڈی کینٹ والا وہاں سے پہلے اعجاز الحق صاحب جیتا کرتے تھے. جب نواز شریف 90s میں جب وزیر اعظم تھے 90 کی دہائی میں 2 دفعہ بنے, تو اس وقت اعجاز الحق صاحب جیتا کرتے تھے راولپنڈی کینٹ سے الیکشن. اس کے بعد پھر بیچ میں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے زمرد خان جیت گئے. پھر اس کے بعد اب جو وہاں سے رکنے, اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ملک ابرار جیتتے رہے.
اب جو ہے وہاں سے رکن قومی اسمبلی جو عامر محمود کیانی صاحب ہیں. اچھا اب اعجاز الحق صاحب کے ان ہونے کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے, لیکن شیخ صاحب کے آؤٹ ہونے کی وجوہات وہ شیخ صاحب نے جو لانگ مارچ میں معاملہ ہوا سارا کچھ, اور پارٹی کے اندر کے لوگ بھی جو ہیں ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ کوئی ڈبل گیم کریں. ویسے شیخ صاحب کو کہتے ہیں نا جب بندے کے سائن نہ رہیں سارے پہ تو پھر بات تو وہ پہلے والی نہیں رہتی نا. یہ تو گیٹ نمبر 4 والوں کی سرپرستی کے دعوے دار تھے کہ بھائی مجھے ان کی سرپرستی حاصل, اور اپنے آپ کو ترجمان بھی کہتے تھے. تو 3-4 اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو شٹ اپ کال دیتی کہ جناب آپ غلط باتیں کر رہے ہیں وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے حوالے سے. تو وہاں پہ جب وہ پھر سائن آ رہے تو پھر ہر طرف سے پھر اسی طرح ہوتا ہے. پھر اب خان صاحب کی نظروں میں بھی شیخ صاحب کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اچھا اب شیخ صاحب کا جو معاملہ ہے اور یہ تو ہو گیا, اب ان کی جگہ پہ اعجاز الحق کی انٹری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ اعجاز الحق صاحب کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. اب عمران خان صاحب سے اعجاز الحق کی ملاقاتوں کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کی وجہ کہ خان صاحب کو اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں آسرے بھی ایسے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات دوبارہ وہ جیسے کہ پہلے والی بہاری اور وہ پہلے والا سیم پیج ہو جائے, لیکن وہ اس وقت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ وزن بھی بندے کا کوئی چیز ہوتی ہے نا جی, وہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ آپ نے کوئی جتنی 7-8-9 گالیں دی ہیں پبلک کو باہر نکلیں کہ پھر چاند رات کو کال دی, وہ رمضان میں کال دی, پھر لانگ مارچ کی کال دی, پھر یہ کل والی کال دی. تو کہیں پہ بھی خان صاحب کی طرح کے لیے پبلک اس طرح نہیں نکلی, تو پھر بندے کا وزن تو نہیں رہتا. خیر اب یہ جو معاملہ ہے یہ میں نے آپ سے عرض کی تھا کہ یہ پیغام کو کون لا رہا ہے اور کون لے جا رہا ہے. پیغام لے جا رہے ہیں اور لا رہے ہیں جناب اعجاز الحق صاحب. اب اعجاز الحق صاحب کو آپ پتہ ہے اپنا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور ان کے سسر بھی جنرل رحیم الدین وہ بھی فوج سے, یعنی کہ بیٹے بھی وہ ایک جرنیل کے, بلکہ پاکستان کے مارشل ایڈمنسٹریٹر سابق صدر جنرل ضیاء الحق صاحب کے, اور جو داماد بھی ہے ایک جرنیل کے. تو ان سے زیادہ مطلب فوج کے اندر کس کا اثر رسوخ ہوگا. تو پھر اس وقت یہ پتہ چلا کہ جی ان کے ذریعے کوئی میسیجنگ ہوئی ہے, اور اس میسیجنگ کے میں یہ اس قسم کی چیزیں آئی ہیں کہ بھئی جب اعجاز الحق صاحب نے کوئی پیغام پہنچایا ان کا عمران خان صاحب کا کہ جی یہ اس طرح دوبارہ کو معاملات کو سیٹل کیے جائیں, تو انہوں نے کہا کہ جی جو اس وقت عمران خان صاحب نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے جب تک اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ان سے بات نہیں ہو سکتی. تو حالانکہ جو بات ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے پکڑ کے آپ دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں. وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے ان کو تو پتہ ہے کہ میں نے نہ تو مجھے کسی امریکہ نے ہٹایا تو نہ مجھے کسی عوام نے ہٹایا, مجھے تو جو ہے ان کی چونکہ سرپرستی ختم ہو گئی تھی تو اس کے بغیر تو پھر بیساکھیوں کے بغیر تو خان صاحب چل نہیں دے سکتے. اب لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں, یا تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہوتی ہے یا پھر پبلک اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس وقت خان صاحب دونوں چیزوں سے محروم ہیں. پھر خان صاحب نے پھر جو جواب دیا وہ مبینہ طور پہ ذرائع کا یہ کہنا کہ کہا کہ نہیں یہ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا, پھر یہ تو پھر جو میں نے کرنا ہے وہ کروں گا. اور اس کی جب اعجاز الحق صاحب نے مبینہ طور پر اس کی وجہ پوچھی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب یہ 2018 نہیں ہے, اس وقت مجھے ان کی ضرورت تھی لیکن اب ان کو میری ضرورت ہے. اب یہ خان صاحب کو بڑی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جی ان کو بڑی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں عرض کی تھی جب یہ وزیر اعظم تھے اور یہ تقریریں کرتے تھے کہتے تھے کہ جی میں ان کی مجبوری ہوں, تو میں نے اس وقت بھی کہتا تھا انہی پروگرامز میں اسی چینل پہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بھی بانجھ نہیں ہوتی. اور پھر جب دیکھا کہ انہوں نے صرف کسی دوسرے کی سرپرستی نہیں کی, صرف خان صاحب کے سر سے دستے شفقت ہٹایا, تو خان صاحب تو اپنی حکومت کی بیساکھیوں پہ بھی کھڑے نہیں رہ سکے اور وہ آرام سے نیچے گر گئے وہ اقتدار کے تخت سے. تو پھر اس وقت وہ جھنجھلائے ہوئے ہیں. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنی زیادہ آپ کی پبلک کے اندر بھی کالز بھی ناکام ہوئی ہیں, اس کے باوجود آپ ابھی تک عمران خان صاحب کو یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت ہے. تو یہ غلط فہمی اب تک تو ان کی دور ہو جانی چاہیے. اور ہماری یہ جو ہے وہ خان صاحب سے درخواست ہوگی کہ جناب کوئی زمینی حقائق کو دیکھیں, کوئی اپنی پبلک کے اندر دوبارہ فوٹنگ بنائیں, کیونکہ سیاستدان کی جو سیاست کی جو زندگی ہے اس کی طوالت جو ہے وہ بالآخر عوام کی طرف سے ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کسی کو سپورٹ کر سکتی ہے, کسی کے لیے زیادہ اچھا رویہ رکھ سکتی ہے, لیکن بہرحال بالآخر جو طویل سیاسی زندگی جو ہے وہ عوام کی شمولیت کے بغیر ممکن ہے. تو خان صاحب کو اس طرح غور کرنا ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.